يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ رب العالمین کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ سیرت الطیبہ کے کچھ خاص عنوانات ہم نے سماعت کر لیے ہیں، اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سیرت کو سماعت کرنے کے لیے ان مبارک لمحات میں ہم سب جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کو سماعت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے عنوان کو سمجھتے ہوئے اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن نبوت کے 6 سال تک ہم نے سماعت کر لیا، یعنی میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا رب کے حکم پر، تو اب حضور کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ان 7 سال میں کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے وہ ہم نے پیچیدہ اور بند الفاظ کے ساتھ سماعت کیا ہے۔ آج سن نبوت کے 7ویں سال کے بارے میں ہم سماعت کریں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا، تو اس کے بعد آپ پر اور مسلمانوں پر طرح طرح کی پریشانیاں آئیں۔ کبھی مسلمانوں کو مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، کبھی ان کے گلوں میں پھندے لگائے جاتے، اور کبھی ان سے رشتہ داری تعلقات کو ختم کر دیا جاتا، لیکن ان تمام مظالم کے بعد بھی وہ اللہ کے محبوب کا دامن نہ چھوڑے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر ڈٹے رہے۔ جب سن نبوت 6 ہوئے، یعنی 6 سال میرے محبوب کو اعلان نبوت فرماتے ہوئے ہو گئے، تو حضور نے لوگوں کو ہجرت کرنے کا حبشہ کی طرف حکم دیا۔ کہا کہ حبشہ چلے جاؤ۔ وہاں پر نجاشی بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ اب جب مسلمانوں کو حبشہ کے اندر پناہ مل گئی، تو یہاں مکۃ المکرمہ کے سردار اور بڑے بڑے کافر بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ جتنا ہم اس کو دبا رہے ہیں یہ اسی طرح ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بالاتفاق انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں۔ جب یہ شہید ہو جائیں گے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کے ماننے والے لوگوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو حضرت ابو طالب جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، ان کو اس بات کا علم ہو گیا، تو آپ نے اپنے خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا، اپنے بھائیوں کو جمع کیا، اور اپنے چاچا اور جو آپ کے ددیال اور ننیال کے جتنے بڑے معزز بزرگ وہاں موجود تھے، ان کو جمع کر کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ مکے کے سردار میرے بھتیجے محمد کو کیوں شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک سیف جگہ پر رکھ دیا۔ وہاں پر ان کی اجازت کے بغیر حضور کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اس قدر آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کی کہ پھر بالآخر کافروں کے سردار نے اپنا یہ فیصلہ تبدیل کیا، اور اس بات پر رضامند ہو گئے کہ ہم معاہدہ کر لیتے ہیں۔ خود انہوں نے معاہدہ تیار کیا
اور اس معاہدے کی پختگی کے لیے انہوں نے خانہ کعبہ کے دیوار پر اس معاہدے کو لٹکا دیا، اور اس معاہدے کے اندر الفاظ بھی کچھ اسی طرح کے تھے کہ موقع لگتے ہی ہم جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ جب یہ سارا معاملہ چلتا رہا، پھر بھی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے رہے، تو آخر انہوں نے اس معاہدے کے ساتھ ایک باتیں اور بھی بڑھا دیں، اور ظلم اور مظالم کی انتہا کرتے ہوئے مسلمانوں سے کھانا پانی بند کر دیا، بات چیت بند کر دی۔ جو مسلمانوں کے رشتہ دار ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان پر سختی یہ کی گئی کہ ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، نہ خاندانی تعلق، نہ رسم و رواج، نہ ہی کھانے پینے کی اشیاء آپ نے انہیں دینی ہیں۔ جبھی بھی مکۃ المکرمہ کے اندر کوئی بازار لگنے والا ہوتا اور باہر سے جو ہے تاجر برادران مکے کے بازار میں سامان لے کر آتے اور بیچنے کا ارادہ کرتے، تو قریش مکہ کے بڑے بڑے کافر سردار اس مال کو راستے ہی سے خرید لیتے اور مسلمانوں تک پہنچنے نہ دیتے۔ یہ 3 سال بڑے ہی کٹھن گزارے، اور بڑی مشقت اور تکلیفوں کے بعد پھر انہوں نے اس فیصلے پر اپنے آپ کو زور دیا کہ اتنی تکلیفیں مسلمان برداشت کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کا کام ہی تمام کر دیں۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیتے ہیں۔ اس پر انہوں نے زور دیا۔ جب اس فیصلے پر زور دیا تو جناب ابو طالب نے آپ کی حفاظتی اقدام کے اندر اور مضبوطی کر دی۔ آپ انہیں اپنے حفاظتی اقدام پر لے آئے، جس بستر پر آپ سلاتے اور سب کو پتہ ہوتا کہ حضور اس بستر پر آرام کریں گے، کافروں کو بھی پتہ چل جاتا، تو رات میں جیسے ہی اندھیرا چھاتا آپ اس جگہ یا تو خود لیٹ جاتے تھے یا پھر اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو وہاں لٹاتے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دوسری جگہ منتقل کر دیتے کہ خدا نہ کرے رات کی نیند کی غفلت میں کوئی کافر میرے محبوب کی طرف بڑھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ سارے معاملات چلتے رہے۔ اتنے میں 3 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس بات کی خبر دی کہ اے پیارے حبیب، جو 3 سال پہلے انہوں نے معاہدہ کعبے کی دیوار پر لٹکایا تھا اس کو دھیمک کھا چکی ہے، لیکن جس جگہ پر آپ کا نام یا پھر رب العالمین کا نام یا اس کا صفاتی کوئی نام تحریر تھا وہ موجود ہے، باقی سارے معاہدے کے صفحے کو دھیمک کھا کر ختم کر چکی ہے۔ آپ نے یہ خبر اپنے چاچا ابو طالب کو دی اور کہا کہ جا کر دیکھ کر آئیے۔ جب ابو طالب کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے سارے قریش کے بڑے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، یہ اگر سچے نبی نہیں ہوتے تو کبھی یہ بات کی خبر نہ دیتے، حالانکہ یہ خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب گئے بھی نہیں ہیں، لہذا جا کر دیکھتے ہیں، ان کی بات اگر سچی ہوئی تو تم ایمان لے آنا اور پھر اس معاہدے کے بارے میں تم خود غور و فکر کر لینا۔ جب ابو طالب کے ساتھ مکۃ المکرمہ کے بڑے سردار خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف گئے جہاں انہوں نے 3 سال پہلے معاہدہ لٹکایا تھا، جب اس معاہدے کو کھول کر دیکھا تو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ سارے الفاظ دیمک کھا کر ختم کر چکی تھی، اور جو میرے محبوب نے فرمایا وہ سچ ہو کر رہ گیا تھا۔ اب یہ معاملہ آگے بڑھتا رہا، ظلم و زیادتی مظالم بڑھتے رہے۔ ابو طالب اور آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے قریبی رشتہ دار تھے وہ سمجھاتے رہے، مگر ان کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ جب یہ 3 سال اسی طرح گزر گئے تو اب اس طرح کا کچھ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ کی گلی سے گزر رہے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے
یعنی بلانے کے لیے آواز دے رہے تھے تو کچھ اوباش قسم کے بدماش قسم کے نوجوانوں کو کافروں کے سردار نے حضور کے پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اس انداز میں تکلیف دیتے کہ کبھی پتھر مارتے، کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف مٹی پھینکتے، کبھی جانوروں کی گندگیاں پھینکتے، کبھی حضور کو دین کی خاطر اس انداز میں ستایا جاتا کہ جانوروں کی گلی سڑی ہڈیاں وہ اوباش قسم کے جو نوجوان تھے وہ حضور کی طرف پھینکا کرتے تھے۔ اس تکلیف کے باوجود بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کے کام کو کبھی پس پش نہ ڈالا اور ہمیشہ لوگوں کو دین کی طرف پیار اور محبت، اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ بلاتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ کی گلیوں میں لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، وہی اوباش قسم کے بدماش قسم کے نوجوانوں نے گیلی مٹی میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف پھینکی تو جو آپ کے پیارے بال مبارک شریف میں جا کر پیوست ہو گئی۔ لکھنے والوں نے یہ کہا کہ اس مٹی کی بھی کیا خوش قسمتی تھی کہ وہ بھی حضور کے چہرے اور بال مبارک کو بوسہ دینے کے لیے پہنچ چکی تھی۔ وہ مٹی جب حضور کے بال مبارک پر لگی، حضور گھر کی طرف تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے جب یہ بات دیکھی کہ ایسا ہوا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ صاحبزادی رونے لگیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے آپ نے اپنے والد یعنی میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں کو دھویا اور مٹی کو صاف کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ خیال کیا اعلان نبوت کے 10ویں سال کے اندر کہ کیوں نہ میں مکۃ المکرمہ کے اطراف کی جو آبادی ہے ان کو اپنے ساتھ ملا لوں، تو مکے کے اندر رہنے والے جتنے بھی یہ سردار ہیں یا پھر کافر ہیں ان پر ایک پریشر بڑھ جائے گا جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ستانا اور پریشان کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے آپ نے طائف کا ارادہ کیا کہ آپ طائف جا کر وہاں پر رہنے والے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں اور سچے دین کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کی طرف آپ لے کر آئیں۔ جب آپ وہاں گئے تو اب ایسا ہوا کہ کافروں کے سرداروں کو اس بات کا علم ہو گیا، انہوں نے وہ اوباش قسم کے نوجوانوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور ان میں سے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ طائف میں جتنے لوگ موجود ہیں ان لوگوں کو ان کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ورغلاؤ۔ کوئی جادوگر کہتا، کوئی کیا کہتا، کوئی نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بھاگے ہوئے انسان کی نسبت بھی کرتا۔ طائف کے کچھ لوگ بلکہ اکثر لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کچھ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حسن والے چہرے، پیارے الفاظ، کردار اور اخلاق کو دیکھ کر حضور کے قریب آ گئے اور پھر طائف کے لوگوں نے تو حد ہی کر دی تھی۔ وہ تو چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے تھے کہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر انہیں تکلیف پہنچ گئی تو پھر بنو ہاشم اور بنو ہاشم کے جتنے بھی حلیف ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے برادری کے لوگ ہیں، وہ ہم سے بدلہ لینے کے لیے میدان میں آ جائیں گے۔ لیکن طائف والوں نے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اگر ایسا سلوک میرے یا آپ میں ہم میں سے کسی کے ساتھ ہوتا تو شاید کبھی بھی ہم دین اسلام کے قریب بھی نہ آتے۔ لیکن میرے محبوب لوگوں کو دین کی طرف لے کر آ رہے تھے، بڑے بڑے پتھر مارے گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیر مبارک کو پتھر مار کر شہید کر دیا، یعنی اس کے اندر زخم کر دیے، اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ان زخموں کے ساتھ ساتھ جس میں سے خون رس رہا تھا قدم اٹھا کر لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے۔ حضرت جبریل آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم دے تو ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، یہ ساری بستی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ لیکن میرے محبوب اشارہ کرتے تو صرف پہاڑ ہی نہیں بلکہ آسمان بھی ٹوٹ پڑتا۔ لیکن اس وقت میرے محبوب نے ایک سنہرے الفاظ جو تاریخ کی کتابوں میں سونے کے قلم سے لکھنے کے برابر ہیں وہ الفاظ کہے، فرمایا جبریل یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ میرا مقام جانتے نہیں، آج یہ نہیں تو ان کی آنے والی اولاد میرا کلمہ پڑھ کر میرے دین کی محافظ ضرور بن جائے گی۔ میرے محبوب نے اس وقت بھی ان لوگوں کو
بدعا نہ دی، دعائے ضرر نہ دی. یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنے دشمن کو معاف کریں. لیکن جب ہجرت کر کے آپ مدینے پہنچ گئے، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں سماعت کریں گے. لیکن یہاں پر اشارہ دیتا ہوا جاتا ہوں کہ حضور نے اپنی ذات کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا. آپ کی طرف جس نے پتھر پھینکا، آپ نے بد دعا کرنے کے بجائے اس کے لیے ہدایت کی دعا کی. لیکن اس کے باوجود جب ہجرت کر لی، بدر کا میدان لگا، احد کے میدان میں گئے، خندق، حنین، کربلا تک جتنے بھی، بلکہ آج کی تاریخ تک جتنے بھی مارکے اسلام کی سربلندی کے لیے آئے ہیں، سب کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے صرف فتح ہی نہیں عطا فرمائی، بلکہ فتح کے ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو شان و شوکت والی زندگی بھی عطا فرمائی ہے. کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے معاف کیا، لیکن اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، یا پھر ذات مصطفیٰ کی خاطر مجھے اور آپ کو معاف کرنے کا حق نہیں پہنچتا ہے. اگر میرے ساتھ کوئی برا کرے، یعنی میرے ساتھ کوئی برا کرے، تو میرے بھائی کو اختیار نہیں کہ وہ معاف کرتا پھرے. میں معاف کر دوں اچھی بات ہے. کیوں؟ آپ کے ساتھ کوئی برا کرے اور میں معاف کر دوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے. آپ کے ساتھ کوئی برا کرے، آپ معاف کریں، یہ بڑا پن ہے. میرے ساتھ کوئی برا کرے، میں معاف کر دوں، یہ اچھی بات ہے. لیکن دین کے ساتھ کوئی برا کرے، میں معاف کروں یا آپ معاف کریں، یا ملک کا وزیر، صدر، کوئی بھی معاف کرے، کسی کو اختیار نہیں پہنچتا ہے. اگر اللہ کی شان میں بے ادبی کی، رب سے معافی مانگنی پڑے گی. رب معاف کرے تو ٹھیک، رسول اللہ کی شان میں بے حرمتی یا بے ادبی کی گئی، وہ معاف کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اور آپ معاف کرنے کی اختیار نہیں رکھتے ہیں. ساتھ میں یہ بات بھی چلی ہے تو پھر حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ آپ نے اپنے مجمع میں یہ اعلان کیا. ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہے، تفصیلی واقعہ ہے، مختصر میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے گزرے ہیں. انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے حضرت خضر کی زیارت ہو جائے. آپ نے یہ اعلان کیا جو مجھے حضرت خضر کی زیارت کروائے گا میں اسے انعامات سے تقسیم، یعنی انعامات دے کر اسے مالا مال کر دوں گا. ایک غریب مسکین آدمی آیا، اس نے کہا کہ 6 مہینے کا آپ کو میرے گھر میں راشن وغیرہ کا حساب کتاب کرنا پڑے گا، پھر میں آپ کی ملاقات حضرت خضر سے کروا دوں گا. محمود غزنوی نے یہ اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے، 6 مہینے تک اس کے گھر میں راشن پانی پہنچایا جائے. 6 مہینے مکمل ہوئے، اس کو بلایا گیا. جی کیا ہوا؟ تو محمود غزنوی کے اس سوال پر اس نے کہا کہ نہیں، جو وظیفے پڑھنے تھے اس میں کچھ الٹ ہو گیا ہے، 6 مہینے مزید لگیں گے. پھر 6 مہینے مزید دے دیے گئے. وہ مسکین، وہ جو یتیم تھا، بے روزگار انسان تھا، اسے گھر میں بادشاہی کھانا پہنچ جایا کرتا تھا. سال مکمل ہونے کے بعد محمود غزنوی نے پھر اس کو بلایا اور کہا کہ کیا بات ہے، بتاؤ اب کہاں ہے حضرت خضر، میری کب ملاقات ہوگی؟ تو اس نے کہا سچ کہہ دیا بادشاہ سلامت، مجھے کیا معلوم حضرت خضر کہاں ہیں. وہ کہاں حضرت خضر، میں ایک چھوٹا سا آدمی، آپ سے، میرے سے زیادہ تو آپ نیک ہیں، آپ دعا کریں تو کام آسان ہو جائے. میں تو مسکین آدمی تھا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں نے تو آپ کے ساتھ اس طرح کا جھوٹ معاملہ پیش کیا تاکہ میرے بچے 1 سال تک سکون کی اور عزت کی روزی حاصل کر سکیں. بادشاہ نے کہا کہ اپنے وزیروں کو جمع کیا، دربار لگا دیا اور کہا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا جھوٹ بولا ہے، بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. ایک وزیر کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کی گردن اتار دی جائے. تو مجمع کے اندر ایک نورانی چہرے والے بزرگ موجود تھے، تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ ہاں وزیر نے ٹھیک بات کہی ہے. دوسرے وزیر نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں، گردن اتار دیں گے تو جھٹکے میں مر جائے گا، کتے اس کے پاس چھوڑ دو، اس کی بوٹی نوچ نوچ کر کھائیں، اس کو پتہ چلے کہ بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے. تو پھر وہ نورانی چہرے والے بزرگ کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس نے بھی ٹھیک کہا ہے. آخر میں ایاز کھڑے ہوئے جو آپ کے خاص وزراء میں شامل تھے. اس نے کہا بادشاہ سلامت معاف کر دیں. کیوں معاف کر دیا جائے؟ کیونکہ یہ غریب آدمی ٹھہرا، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ کے اگر خزانے سے سال بھر کا رزق اس کے گھر پر چلا گیا، آپ کے خزانے میں کمی نہیں آئی، آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی،
لہذا اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو پھر نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ ٹھیک، یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، یہی ٹھیک کہتا ہے۔ تو بادشاہ کو حیرانی ہوئی، سارے وزراء جواب دیتے رہے، نورانی چہرے والے یہی کہتے رہے، اس نے بھی ٹھیک کہا، اس نے بھی ٹھیک کہا۔ تو اس نے پھر بتا دیا کہ پھر محمود غزنوی نے اس نورانی چہرے والے بزرگ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ ہر ایک کے جواب میں یہی کہتے ہیں، اس نے کہا ٹھیک، اس نے کہا ٹھیک، اس نے کہا ٹھیک۔ تو کس نے کہا ٹھیک؟ تو اس نے کہا کہ جس نے گردن اتارنے کا کہا تھا، اس نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا کہ اس کے آباء و اجداد قصائی کا کام کرتے تھے، جانوروں کی گردنیں اتارتے تھے۔ اس نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنے خاندان کا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے۔ جس نے کہا کہ کتے کے آگے اس کو چھوڑ دیا جائے، کتے بوٹی بوٹی نوچ لے اس کی، تو کہا اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے آباء و اجداد آپس میں کتے لڑوایا کرتے تھے، اپنے دشمنوں پر کتے چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ اس کی فطرت تھی، اس نے یہی جواب دیا ہے۔ اور یہ جو لڑکا ہے یہ سید ہے، ایاز سید لڑکا ہے، اس نے اپنے نانا، اپنے والد، اپنے خاندان کی عکاسی کرتے ہوئے کہا اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو محمود غزنوی کے دربار میں ایاز کا جب یہ بات کھل گئی کہ یہ سید ہے اور سید معاف کر دیتا ہے، تو پھر اس نے، بادشاہ نے حیران ہو کر کہا کہ اے ایاز، تم نے بتایا تک نہیں، اتنے عرصے سے تم میرے ساتھ ہو اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم سید ہو۔ تو ایاز روتے روتے کہنے لگا، آج اس نورانی چہرے والے بزرگ نے میرا عیب کھولا ہے، میرا راز فاش کر دیا ہے، تو بادشاہ سلامت میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نورانی چہرے والے بزرگ کون ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کون ہیں؟ محمود غزنوی پوچھنے لگا یہ نورانی چہرے والے بزرگ کون ہیں؟ تو ایاز نے کہا یہ کوئی اور نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں جن سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہذا انسان کو اپنے ماضی پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذات کے لیے معاف کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد